Dear students and viewers, I welcome you all in my YouTube channel. Today we are going to discuss about the next topic. Rather, I will say the last topic from this particular lesson, that is soil. The lesson is about soil and crops. As we people know that we are basically associated with the practice of agriculture and floriculture. تو ہم میں سے آلموسٹ سبھی لوگ ایگریکلچر اور فلوریکلچر کی پروسیس سے ایسوسیٹڈ ہے. تو ایگریکلچر جیسا کہ ہم لوگ جانتے ہیں کہ یہاں پہ ہم کراپس کو کلٹیویٹ کرتے ہیں, اور فلوریکلچر میں ہم یوزولی فروٹس کو یا فلاورس کو کلٹیویٹ کرتے ہیں, کلچر کرتے ہیں ان کا. اس کے علاوہ ہمارا ایک اور پریکٹس بھی ہوتا ہے, دا موسٹ امپورٹنٹ پریکٹس ان پرٹیکولر جموں کشمیر, دیٹ از ہارٹیکلچر, دا پریکٹس وچ از ایسوسیٹڈ ود دا فروٹس اینڈ اٹس ٹائپس. تو یہ ضروری ہے کہ ہمیں سوئل کے نیچر کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے. اسی سے پھر ہم کیا کر سکتے ہیں, ہم کسی بھی کراپ کو کلٹیویٹ کر سکتے ہیں. اگر ہم دیکھیں گے کہ پورے ہندوستان میں یا ہندوستان کے مختلف حصوں میں مختلف جگہوں پہ مختلف قسم کی سوئل کو دیکھا جاتا ہے, ڈفرینٹ سوئل. تو یوزولی جو سوئل ہمارے پاس ہے, جیسا کہ کل کے لیکچر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سوئل جو ہے یہ یوزولی کلیئی ہے, سینڈی ہے, یا یہ لومی ہے. تو اس کے حساب سے ہم اس کراپ کو کلٹیویٹ کر سکتے ہیں. Besides this, the climate also shows the quality of the crop. جو سوئل ہے یہ یوزولی کچھ کلائمیٹک فیکٹرز جیسے کہ ونڈ کی وجہ سے ڈسٹرب ہوتی ہے, رین فال کی وجہ سے ڈسٹرب ہوتی ہے, یا ہم رادر وی کین سے اٹ کین بی ڈسٹرب بائی ٹمپریچر, اٹ کین بی ڈسٹرب بائی لائٹ, اٹ کین بی ڈسٹرب بائی ہیومیڈیٹی. یہ سارے ایسے فیکٹرز ہیں جو اس سوئل کو ڈسٹرب کرتے ہیں. تو جو کلائمیٹک چینج ہے, کلائمیٹک فیکٹرز, یہ سوئل کے پروفائل کو اور سوئل کے ہاریزنز میں یہ چینج لاتی ہے, جس سے کیا ہوتا ہے, جو سوئل ہے, سوئل میں اس کے کمپوننٹس چینج ہوتے ہیں, یا اس میں جو کمپوزیشن ہوتی ہے, کمپوزیشن اس کا جو نیچر ہے وہ چینج ہوتا ہے. اگر ہم دیکھیں گے کلئی سوئل کو, کلئی اور لومی سوئل کو اگر ہم دیکھیں گے, کلئی اینڈ لومی سوئل, both these soils are best for the growth of cereals. یہ سیریلز کے گروتھ کے لیے اچھے ہیں, یہ ویٹ کے گروتھ کے لیے اچھے ہیں, یہ گرامز کے گروتھ کے لیے اچھے ہیں. یا ان سوائلز میں یہ معاملہ ہے کہ یہ واٹر کو ریٹین کر سکتے ہیں, اس کو ہم پرکولیشن کہتے ہیں, دے کین ریٹین دا واٹر. اس لیے کیا ہوتا ہے کہ اگر ہم دیکھیں گے کہ پیڈی جو ہے, پیڈی کے لیے جو سوئل ہے اس میں آرگینک میٹر جو ہے وہ ریچ ہونا چاہیے, اس میں واٹر کنٹینٹ جو ہے اس کو ریٹین کرنے کی صلاحیت زیادہ ہونی چاہیے. اسی وجہ سے اگر ہم دیکھیں گے کہ جو پیڈی ہوتا ہے, دان جو ہوتا ہے, اس کو گرو کرنے کے لیے کلئی سوئل کا ہونا زیادہ ہے, کلئی سوئل, کیونکہ کلئی سوئل جو ہے واٹر کو ریٹین کر سکتی ہے.
اگر ہم کچھ پلسز کی یہاں بات کریں گے، فار ایگزامپل لینٹلز، مسور کی بات ہم کریں گے. مسور کے لیے لومی سوائل کا ہونا بہت ضروری ہے. کاٹن کے لیے ہم سینڈی یا لومی سوائل، کاٹن کے لیے، کیونکہ کاٹن کو اس کے لیے اتنا پانی ضرور نہیں ہوتا ہے، پانی وہاں سے ڈرین ہونا چاہیے، اس لیے سینڈی سوائل کا ہونا بہت ضروری ہے، یا لومی سوائل کا ہونا بھی بہت ضروری ہے. تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ کلٹیویشن کے لیے، کراپس کی کلٹیویشن کے لیے سوائل کا ہونا بہت ضروری ہے. سو the cultivation of crops fully depend upon the nature of the soil. So that was all about today's topic. Have a nice day.